बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती है सुबह। और आज जो मैंने हसीन आउटफिट वेयर किया है, ये है अनीला इलियास का। अगर आपको भी चाहिए ऐसा अमेजिंग आउटफिट तो आप लोग ऑर्डर कीजिए। अनीला का नंबर और नाम स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कहकशा की आवाज को क्या हो गया है, तो मैंने जुम्मे वाले दिन आपको बताया था शो में कि मेरे घर में शादी स्टार्ट हो गई है, और जब शादी होती है, शादी सीजन होता है हमारे घरों में, तो आवाजें जो है इस तरह बैठ जाया करती हैं। तो आप लोग तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जितनी आवाज निकल रही है, अगर ये ना भी निकले और मैं आपसे इशारों में भी बात करूं तो भी आप लोग मेरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रिश्ते को 1 साल करीब होने वाला है मुकम्मल। इसी के साथ साथ जब पीर का दिन होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, क्या मतलब अजीब से हुए होते हैं कि यार बस हमारा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आज भी एक इतना जबरदस्त शो आप लोगों के लिए डिजाइन किया है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे और बाग बाग हो जाएगी आपकी तबीयत, क्योंकि आपको मजा आएगा जब कहकशा फैसल शो लेकर आती हैं मुस्कुराती सुबह, तो हमें बहुत मजा आता है और मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तीन ऐसी दोशीज़ाओं से, हमारी दोस्तें सहेलियां हमारे साथ मौजूद है, नात ख्वां। सबसे पहले महविश से आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ एक और हमारी प्यारी सी बहन आयशा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों का मैं मतलब क्या कहते हैं, खुशामदीद कहती हूँ, आपको वेलकम कहती हूँ अपनी मुस्कुराती सुबह में। और परेशान ना होइएगा, ये जो आवाज़ है तो मैंने आपको मेकअप रूम में ही बता दिया था कि खासा परेशानी। अच्छा, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी आप इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में वैसे तो बचपन से ही शौक था, स्कूल टाइम और भी महफिलें होती थी, तो बस इसी तरीके से कंटिन्यू रहा। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। कितना टाइम हो गया? मुझे प्रॉपर पढ़ते हुए 12 साल का अरसा हो गया है। वैसे बचपन से था, प्रॉपर जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे 12 साल हो गए। माशाल्लाह। आपसे जानना चाहूँगी आयशा। जी, मैं चाइल्डहुड मतलब फादर ने ही इंटरेस्ट डेवलप करवाया था, और पहले छोटे थे तो रेडियो पाकिस्तान पे आते थे। फिर अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। बेसिकली मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो वहाँ पर माशाल्लाह पापा का भी वजह से काफ़ी फेमस हो गए थे। फिर अब कराची आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कराची में भी शादी के बाद दोबारा से हस्बैंड ने डेवलप करवाया इंटरेस्ट। माशाल्लाह। एक और प्यारी सी सहेली हमारी नातख्वा बहन हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है नौरीन बढ़ते हैं, उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नौरीन? अच्छा, आप लोगों से जानना चाहूँगी क्योंकि नौरीन को तो मेरे ख्याल से अभी हम अच्छा हैंड माइक में आप बात कर सकती हैं नौरीन, क्योंकि आपको अभी माइक नहीं लगा। हैंड माइक दे दें नौरीन को। जी नौरीन, एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। खुला हुआ है माइक, आपकी आवाज़ जा रही है नाज़रीन को। आप बताइए आप इस फील्ड में कैसे आए? क्या बचपन से आपको भी शौक था? बचपन से ही शौक था। अच्छा। दादी को शौक था, अम्मी को शौक था, बस इसी शौक में आगे बढ़ गए। किसी से सीखा नहीं। अच्छा। नहीं, किसी से सीखा नहीं, बस खुद ब खुद इश्क मोहब्बत, इसके इश्क रसूल माशाल्लाह होता चला गया। माशा। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, तीनों बहनों के लिए ये सवाल है मेरा, तीनों सहेलियों के लिए, कि आपके घर में किसी ना किसी से, आपने दादी का जिक्र किया, आपने दादी का जिक्र किया, और मतलब घर में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आपको मोटिवेट करता है कि बेटा आप में जो भी टैलेंट है आप उसको पूरा करो, तो आपके घर में किसने जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। लेकिन जब हम महफिल करते थे तो वो टेंट के पीछे जाकर हमारी महफिल को सुना करते थे, और बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, और बस उनकी ख्वाहिश थी कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं। और मेरी वालदा की भी यही थी, और अभी 7 मंथ हुए मेरी वालदा को डेथ हो गई उनकी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं जो वो रंग लाई, और आज मैं यहाँ आप माशाल्लाह। देखे ना, ऐसा होता है, बड़ों की दुआएं जो हैं, और बड़े हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे अल्लाह ताला के पास हो, तो वो उनकी दुआएं जो है ना वो रंग लेकर माँ बाप जो वो धड़कन की तरह धड़कते हैं, दिल में नहीं भी होते ना। बेशक, अच्छी बात है। आप बताइए आयशा। जी, बेसिकली मेरे फादर का ही जो था वो मतलब वो चाहते थे कि उनके एक जुमला बहुत मुझे याद रहता है हमेशा मेरे, कि बेटा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। बेशक। तो मैं अक्सर कॉन्फिडेंस लेस हो जाती थी, नहीं पापा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो कहते थे नहीं बेटा आप पढ़ो, क्योंकि ये कलाम है, आप कलाम पढ़ रही हो, ये हर कोई नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है तो आप पढ़ रहे हो ना। ये ना देखो कि आवाज कैसी, ये देखो कि कर क्या रही है। बिल्कुल किसका है, बिल्कुल सही बात है। और दिल से जब आप पढ़ते हैं, और प्यारे हबीब का जो इसको चुन लेते हैं वो ही पढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया, अभी भी वही कहते हैं बस तुम पढ़ लो।
یہ اچھی بات ہے کہ شادی کے بعد جو ہے ہمارے ہسبینڈ جب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ سب جو بہنیں ہیں اللہ پاک سب کے جو ہے ہسبینڈز کو سلامت رکھے، عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں. پورا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. بالکل ہاں، سب اپنے ہسبینڈ کا نام لیں اور تعریف کریں کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم میں یہاں پر اپنے بچوں کو بھی بولوں گی کیونکہ میری بچیاں بھی مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. میرے بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے، تو کہتے ہیں نہیں ماما آپ جائیں اور آپ پڑھیں. آپ نے پہلے پڑھ لیا جب ہم چھوٹے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، اب بھی جائیں آپ آگے. بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. تو چلیں اب ہم فرمائش کرتے ہیں مہوش سے، حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مائک جو ہے وہ نورین کے پاس ہے. نورین آپ مائک جو ہے مہوش کو دے دیں. اللہ 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 اللہ. سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے. خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں اللہ 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 اللہ. مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو. ہاں مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو. اے بندے اے بندے اے بندے اے بندے اے بندے، یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے. اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے. خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں اللہ 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 اللہ. وہ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے. ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے. تنہائی 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 میں دیکھنے والا اللہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے. خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. ہاں اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز ہے آپ کی مہوش. بہت خوبصورتی سے آپ نے جو حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام میں جو ہے بہت ایسا سما باندھ دیا کہ ہماری روح پر نور ہو گئی ماشاءاللہ. بہت اچھی مہوش. آپ کی آواز تو ہم نے سن لی کلام الہی سے، حمد باری تعالیٰ سے. ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم بڑھتے ہیں عائشہ کی جانب اور ان کی آواز سنتے ہیں. عائشہ شامل کرتے ہیں کلام آپ کی آواز میں. اب میں نعت نبی مختار سنانے آئی ہوں، اب میں نعت نبی مختار سنانے آئی ہوں. سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لیں، سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لیں. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو
کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں حسن کائنات، ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں حسن کائنات، غیر بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، آپ کی بھی بہت پیاری آواز ہے عائشہ۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی میں مہوش کب سے نعت خوانی کر رہی ہیں؟ ویسے تو میں بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن میں نے بتایا نا کہ پراپر میں نے اپنی یعنی شادی کے بعد جو سٹارٹ لیا تو میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ اوکے، تو بچپن سے شوق تھا، کس کو دیکھ کر شوق جو ہے وہ ہوا؟ بہنیں تو مجھے زبردستی، جب تھوڑا سمجھدار ہو گئی تو بہنیں جو ہے وہ پڑھتی تھی، میری والدہ، میری خالہ، یہ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی صنف آتی، لیکن پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن پہ جانا ہے، لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہی میں، میرے استاد میرے گھر والے، میری مدر تھی، میری سسٹر، میری آنٹیاں، تو انہی لوگوں سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا، اور آج میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے جاننا چاہوں گی میں عائشہ۔ جی، میرا بھی بالکل بچپن سے انٹرسٹ تھا، میری سسٹر بھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، پھر انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا تو میں نے کنٹینیو کرا، وہی شادی کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا دوبارہ۔ بالکل ماشاءاللہ۔ نورین، آپ کا کیسے شوق پیدا ہوا اور آپ کب سے کری نعت خوانی؟ میں چاہوں گی کہ آپ پورا نام لیں۔ میرا نورین افضال۔
नौरीन मेरे अफजाल शौहर ने बिल्कुल। मुझे बहुत सपोर्ट किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। से, और अभी भी वही मुझे पिक एंड ड्रॉप वही रखते हैं मेरे साथ। बिल्कुल। और यही कहूँगी कि बचपन से शौक़ है मुझे, और बचपन से ही ये शौक़ बढ़ता चला गया, और अब तो माशाल्लाह महफिलें काफ़ी होती हैं और काफ़ी अटेंड भी करनी पड़ती हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। आप कब से नात ख्वानी कर रही हैं? बचपन से ही समझिए कि बचपन से ही कर रही हूँ, 8 साल 9 साल की उम्र से ही। माशाल्लाह। अच्छा, स्कूल कॉम्पिटिशन्स में आप लोग हिस्सा लेते थे जब स्कूल कॉम्पिटिशन होते होंगे नात ख्वानी के? रबीउल अव्वल के जो मिलाद शरीफ का होता है नकाद, उस पर हिस्सा लेते थे? टीचर्स मेरी बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करती थी, बहुत ज़्यादा, और जब भी मुझे बहुत पसंद किया जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ माँ बाप की दुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे सपोर्टर, मेरे घर वाले, और जो अब जो मुझे क्रेडिट जाता है वो सारा मेरे हस्बैंड को जाता है और मेरी मदर इन लोग को जाता है, मेरी सास को, कि माशाल्लाह वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन लोगों ने कोऑपरेट किया तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे आयशा? आपने भी बचपन में हिस्सा लिया है कॉम्पिटिशन्स में? जी, मैं पहले जैसे असम्बली वगैरह में नाते वगैरह पढ़ना होती थी, फिर अचानक से जो है मेरी पुप्पो बेसिकली वहाँ पर हेड होती थी, तो उन्होंने मुझे भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर एक 5 स्कूल्स थे, वो उनका मतलब एक मुकाबला था, तो उसमें मेरी सिस्टर फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड आई थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। माशाल्लाह, बिल्कुल तो बस फिर रुक नहीं सका हमारा काफ़िला। बिल्कुल माशाल्लाह। काफ़िला आपका इसी तरह कारवां रहे, हमारी जो कारवां से चलता रहे, हमारी दुआ है। और नौरीन आपकी आवाज़ में, नौरीन अफजाल आपकी आवाज़ में जो है मैं शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में एक कलाम। कि रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, कि तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, कि आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, कि अब कोई क्या हमें गिराएगा, और हर सहारा गले लगाएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, कि गिरने वाले जहाँ संभलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, कि आने वाले अज़ाब टलते हैं, कि वो ही भरते हैं जो लिया सबकी, और वो समझते हैं भूलिया सबकी, वो ही भरते हैं जो लिया सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, कि खोट से के वहीं पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हमें पर,
टलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों में उनके पलते थे कल भी टुकड़ों में उनके पलते थे और अब टुकड़ों में उनके पलते हैं ये करम है हुजूर का हमें पर कि आने वाले अज़ाब टलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत। बहुत खूबसूरत नौरीन अफजाल। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया नाजरीन, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मैं भी आपसे जानना चाहूंगी, आपने नात ख्वानी कर ली माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से कर रही हैं, अब आगे के क्या प्लान्स हैं महविश के, क्या सोचती हैं कि अब ज़िंदगी में ये करना है मुझे आगे? मुझसे जो है बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं, तो जो हमसे नीचे लोग होते हैं ना, हमें उनको देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे मेरा आने का एक मकसद है ना, तो मैं उन लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहूँगी जो कुछ नहीं हासिल करना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनको मैं सपोर्ट कर सकूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। बस क्या मेरा मतलब यही क्या मकसद सोच रही हैं, कोई ऐसी एनजीओ वगैरह बनाएंगी फ्यूचर में, क्या करेंगी? NGOs या जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिन्हें जिस चीज़ की नीड हो, तो वो मैं उसे करके दे सकूँ, इतना अल्लाह ताला माशाल्लाह। मुझे साहिब हैसियत करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये छोटी सी ख्वाहिश अल्लाह से कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, जब आप अच्छी नियत करते हैं और आप जब दूसरों का सोचते हैं ना, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले बना देते हैं कि हम सब हैरान रह जाते हैं। और अल्लाह पाक करते हैं, जब आपकी नियत साफ है तो मंजिल आपकी आसान है इंशाल्लाह। आप क्या समझती हैं आयशा, आप क्या करना चाहती हैं आगे, आइंदा क्या करना चाहती हैं? बेसिकली मेरा ऑनलाइन वर्क है, क्लॉथिंग फैशनिस्ट हूँ मैं, और एग्जीबिशंस वगैरह करती रही हूँ। लेकिन अब मैंने कुछ अपने घर पे भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं कारवान दरूद सलाम से मैं लिंकेड हो गई हूँ, तो एक महाफिल होती हैं जुमेरात और जुम्मे को, छोटा दुरूद पाक होता है, वो हम लोग भी पढ़ते हैं, और कुछ बहनें होती हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करती हूँ कि हमारे घर भले ना आए, लेकिन आप अपने घर में 1 घंटा ये तस्बीहात का एहतमाम रखें, सुभान क्योंकि ये वो कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो डायरेक्ट कबूल होता है, सुभान अल्लाह। तो फिर तो बेड़ा पार होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। नौरीन, आप बताइए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बस यही है कि मुझे मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए सबसे सुभान पहले तो, अल्लाह। इंशाल्लाह अपने शौहर अपने बच्चों के साथ। इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि सीखने के लिए काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन अभी मैं उस फील्ड पे अभी नहीं इतना तक पहुंची हूँ। और फिर भी मेरी भतीजियाँ जो हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, वो मुझसे सीखती हैं काफ़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ये यानी अच्छी काफ़ी बात है। सपोर्ट मिल जाती है उन बच्चियों को भी, ये है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी सोचा, आपको कोई ऑफर आई कि सिखा दें हमें, कुछ ऐसा हुआ? चलो मैं जाती हूँ तो होती है मदर्स के, हमारे बच्चों को आप थोड़ा ट्रेन करें कि आपका जो पढ़ने का अंदाज़ है या गुफ्तगू का अंदाज़, तो वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो आप इसी अंदाज़ में हमारे बच्चों को जो है आप थोड़ा सिखाएं। तो मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता हाँ। कि मुझे घर भी देखना होता है, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन्स, मदरसा, और फिर बाकी जो टाइम बचता है वो हस्बैंड को और फिर महफिलों में। अच्छा, जो लोग सनाख्वानी करना चाहते हैं, मतलब जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, जिनको शौक है कि हम सनाख्वानी करें, नातख्वां बने, उनको क्या कहना चाहेंगी, इस फील्ड में किस तरह से आए? पहले सबसे पहली बात तो ये कि एक बंदा अपने दिल को जब साफ़ रखता है ना, ये चीज़ ही ऐसी है, जब दिल साफ़ होगा ना तो आपकी आगे की मंजिलें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और अपने लबों को जो है वो दुरूद पाक से आरास्ता रखें, और मेन चीज़ जो है ना कि वो अपने बड़ों की बेअदबी ना करें। जो अभी बच्चों का जो माहौल चल रहा है ना, कि वो पेरेंट्स को भी नहीं समझते कि वो क्या चीज़ है, उनका क्या मकाम है। तो मैं उन बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी आज इस महफिल में बैठकर, इस प्रोग्राम में लाइव, कि माँ बाप जैसी हस्ती नेमत जो है ना वो कहीं नहीं है। बेशक।
اور ان کا کوئی نعمو بدل نہیں, کیونکہ اگر وہ ہستیاں کھو جاتی ہیں نا, وہ سرمایہ وہ دوبارہ نہیں ملتا. کہ مجھے اپنی والدہ کی بات ابھی تک یاد رہتی کہ جب میں ان کو جو ہے نہلاتی تھی, جب طبیعت ان کی تھوڑی ناساز تھی, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ بہن کہتی تھی بڑی بہن کو بلا لیتے ہیں, تو کہتی نہیں میوش کو ہی بلانا, وہ مجھے بچوں کی طرح جو ہے نا واش کر دیتی ہے مجھے تھوڑا. تو لاسٹ میں انہوں نے مجھے بس یہی نصیحت کی کہ مجھے غسل بھی آپ نے ہی دینا ہے. تو الحمدللہ میں شروع سے آخر تک اپنی والدہ کے بالکل ساتھ تھی, اور میں نے اس کام کو بھی, ان کی جو خواہش تھی آخری, وہ بھی میں نے پوری کی. بالکل. اور بس ان کی دعاؤں سے میں سوچتی ہوں کہ بس اب میں بلندیوں کو جو ہے نا چھوئیں گے آپ انشاءاللہ, اور ہم سب اپنے مل کر بچوں دیکھیں گے ان کے ساتھ. بس مدینے کا تو سبھی کو شوق رہتا ہے, اور انشاءاللہ میں اگلا کلام جو وہ ماں کے حوالے سے انشاءاللہ میں پیش کروں گی. ماشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے اور میری والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عائشہ, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ثنا خوانی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا بیسک رولز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو آپ کے اندر ہونی چاہیے جب آپ ثنا خواں بنیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نماز کی پابندی کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں تو آپ باوضو رہیں. بالکل. اور درود پاک ایک ایسا کلام ہے جو آپ ہر قسم کی کنڈیشن میں پڑھ سکتے ہیں ہر جگہ, تو آپ وہ کریں. اور اس کے علاوہ جب آپ نعت خوانی سنیں, کہ اگر آپ پڑھ نہیں سک رہے ہیں تو سنیں, تو آپ تصور مدینہ رکھیں. اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ میں بھی یہی کرتی ہوں, میرا تصور ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں حاضری ہو جائے. سبحان اللہ. بس میری یہی خواہش ہے. اور دوسروں سے بھی میں یہ کہتی ہوں جب نعت خوانی سنیں تو یہی تصور کریں, آپ درود پاک بھی پڑھیں اور مدینہ شریف کی حاضری بھی ذہن میں رکھیں. مسجد نبوی کا آپ سب نظارہ آپ کی آنکھوں میں آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی آگے کر دیتے ہیں. بے شک. جب آپ کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی ایسے مواقع دے دیتے ہیں, ایسا پلیٹ فارم آپ دیکھیں مہیا کر دیتے ہیں کہ بندہ خود ہی آگے بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. نورین, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ذکر الہی کرنے سے دلوں کو پاک کرنے کا ہمیں بہت بڑا موقع ملتا ہے. بالکل. اور جب دل پاک ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ نظر آئے نہ آئے, لیکن حضور کا دیدار تو نظر آتا ہے, حضور کا جلوہ تو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو دلوں کو پاک ہونا بہت ضروری ہے. میری بہن نے بہت صحیح بات بولی, بہت کریکٹ بات بولی کہ دلوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. بس یہ بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ دلوں کی صفائی, جو کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ بولتی ہوں کہ دلوں میں جو کدورتیں ہیں, جو ہمارے عجیب و غریب سی چیزیں ہیں, ان سب کو سائڈ پہ رکھیں اور دل صاف کریں. دل صاف کریں, پھر اس کے بعد آپ ایک اچھے انسان بن جائیں, سب سے اچھے سے بات کریں, اخلاق سے ملیں, تو آپ کی جو ہے نا کہتے ہیں نیا پار ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ دلوں میں جو ہے وہ کدورتیں رکھیں گے, ایک دوسرے کے لیے برائی رکھیں گے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچے آپ کا عکس ہیں. اگر آپ یہ کریں گے, کل کو آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے. اور فرمانبرداری کی آپ نے بالکل بہت اچھی بات بولی کہ آج کل کے ہمارے بچوں میں فرمانبرداری کم دکھتی ہے, دکھائی نہیں دیتی, جو کہ ہونی چاہیے. مطلب بڑوں کا احترام ہونا چاہیے. کے اندر جو دے سکتے ہیں, کیونکہ بچے پہلے درسگاہ ماں ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بچے ہم سے خود ہی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, تو ہم کوئی ایسی کوتاہی, کوئی ایسی بدتمیزی کر دیتے ہیں, تو انہیں ہمیں سب لگ رہا تھا کہ اس نے نہیں دیکھا, چلو اچھا بچ گیا. لیکن بچہ سب کچھ جو ہے وہ جو ہے نا اپنے اندر فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے. اور کمپیوٹر ہوتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے, وہ ساری چیزیں فیڈ کر کے نا پھر آپ کو رات کو بتاتے ہیں آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا, ہم نے ایسا کر دیا تو کیا ہو گیا. محفلوں میں میرا بیٹا ماشاءاللہ 5 سال کا ہے, وہ جب مجھے سنتا ہے تو وہ گھر پر آ کر نا میری کاپی کرتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا تو ہے. جو ہم کریں گے ہمارے بچے بھی پھر اسی لائن میں ہی جائیں گے نا. بالکل صحیح بات ہے. اور بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو لوگ جب بولے کہ یار فلاں کا بچہ ہے ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا ہے, تو آپ ویسے ہی آپ کو جو ہے نا اتنا خوشی ملتی ہے جب آپ کے بچے کی تعریف ہوتی ہے کہ یار آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ. اور صرف اخلاق, حسن اخلاق سے ہی جو ہے بہت زیادہ آپ کے بچے کی پیروی ہو جاتی ہے. اور آپ کے اندر بھی خود ہونا چاہیے. اخلاق کی ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ کمی ہے. اب کلام شامل کرتے ہیں مہوش کی آواز میں. مائک جو ہے نورین سے لے جی. کہاں گئی میری جنت, کہاں سے لاؤں ماں, کہاں گئی میری جنت, کہاں سے لاؤں ماں, تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں,
سونا ہے تجھے ڈھونڈنا پاؤں ماں میں کہاں سے لاؤں ماں کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں اور کانٹوں سے بھری راہوں میں اب کیسے چلوں گی ماں کانٹوں سے بھری راہوں میں اب کیسے چلوں گی ماں کانٹوں سے بھری راہوں میں اب کیسے چلوں گی ماں میرا تجھ سے چھوٹا دامن بڑا سونا سونا ہے بڑا سونا سونا ہے تجھے ڈھونڈنا پاؤں میں کہاں سے لاؤں ماں کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں اور نقلی چہروں کو جاگر کیسے پہچانوں ماں نقلی چہروں کو اجاگر کیسے پہچانوں ماں دنیا نے چڑھایا یاور بڑا سونا سونا ہے بڑا سونا سونا ہے کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں بہت خوبصورت بہت خوبصورت مہوش بہت اچھا پڑھا آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ ہم عائشہ آپ کی آواز میں جو ہے کلام شامل کرتے ہیں گلا خراب ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا میری فیلنگز کو جی عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری اوقات کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے اور میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے
فقط اس نکمے کی یہی التجا ہے، یہی التجا ہے، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہی التجا ہے، یہی التجا ہے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی میں، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی میں جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ بڑھتے ہیں نورین کی جانب اور نورین کی آواز میں سنتے ہیں ایک خوبصورت کلام۔ جی نورین۔ کہ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں کہ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، ہاں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، کہ میری لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نورین، آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا اور ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. اچھا، آپ لوگوں کو سب سے جاننا چاہوں گی، ثنا خوانی کے لیے کراچی سے باہر گئے ہیں؟ کراچی سے تو باہر ابھی ہم لوگ نہیں گئے، انشاءاللہ چل جائے. انشاءاللہ. آپ کا ایکسپیرینس ہوا کچھ کراچی سے باہر جا کے ثنا خوانی کرنے کا؟ حیدرآباد. اچھا ماشاءاللہ. نورین آپ؟ میرا لاہور گئی ہوں میں، داتا دربار میں بھی پڑھا تھا ماشاءاللہ سے، اور اپنی کزن کا صحرا پڑھنے گئی تھی اسپیشلی. ماشاءاللہ. اچھا، کراچی سے باہر جا کے پڑھنے کا، کیونکہ میں بھی آج تک کراچی سے باہر کبھی گئی نہیں ہوں، میرا بھی بڑا دل ہوتا ہے کہ کراچی سے باہر جائیں، ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت پاکستان جو ہے وہ ہم سب کو دیا ہے. تو میں اگر جاننا چاہوں کہ خواہش ہے مہوش کی، تو کہاں جا کر پڑھنے کی خواہش ہے؟ روزہ رسول پہ. سبحان اللہ. بس وہاں کی حاضری مل جائے. انشاءاللہ مل جائے گی. کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے تو ایسا ہوا، میں تو بہت گناہ گار بندی، لیکن بس مجھے مدینے کا تصور رہتا ہے. میں مدینے کا کلام میرا بڑا فیمس ہے حیدرآباد میں، تو زیادہ تر محفلوں میں وہی پڑھتی ہوں، مدینہ یاد آتا ہے. تو اس کلام کے حوالے سے مجھے میری پہچان بنی. تو میں بس وہی پڑھتی رہتی تھی. اور بس ایک رات میں سوئی تو میں باب رحمت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں ثنا خوانی پڑھ رہی تھی، اور لوگ آ کر ایسے یوں نذرانے مجھے یعنی رکھ رہے تھے. تو ایک عجیب سا سما تھا، اور میں اٹھی تو میری ایسا خانہ کعبہ جو ہے وہ مجھے سامنے نظر آیا. سبحان اللہ. تو میں تو اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری یعنی یہاں سے دیدار ہو گیا، لیکن خواہش ہے کہ مدینے جائیں اور وہاں جا کر ثنا خوانی کروں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، خواب میں ہی آپ کو اللہ پاک نے زیارت. بس الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے عائشہ؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ حیدرآباد کے علاوہ کہاں پر پڑھنا چاہتی ہیں؟ میری بھی یہی خواہش ہے کہ روزہ رسول پہ ہی جا کے پڑھ جائے. بچپن سے یہی خواہش ہے. سبحان اللہ. ٹی وی میں دیکھتے تھے لوگوں کو پڑھتے ہوئے تو بڑا دل چاہتا تھا. ہاں. اچھا، بچپن میں کس طرح سے، مطلب بچپن کیسا گزارا؟ مہوش آپ کیسے شریر بچی تھی، معصوم بچی تھی، کس طرح کی بچی تھی بچپن کیسے؟ اچھا، پڑھائی میں کیسی تھی؟ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اور جب اگر دل نہیں چاہتا تھا نا تو وہ امی مجھے اتنا زبردستی بھیجتی تھی کہ بس آخری حد ہو جاتی تھی کہ وہ مجھے پٹائی لگانے لگ جاتی تھی. اچھا. میں جبکہ اسکول میں اچھی ہوتی تھی ماشاءاللہ، پوزیشن ہولڈر رہی ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ سلسلہ آگے جو ہے ایجوکیشن کا میں نہیں رکھ سکی، کچھ پرابلمس تھے، تو بس وہ وہیں پر ہی ہم لوگوں نے وائنڈ اپ کر دیا. ٹھیک ہے. مہوش، آپ کا جو فیوریٹ کلام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ سنائیں. مائک نورین کے پاس ہے. یہ میری لائن جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی ہو گئی ہے، مائک نورین کے پاس ہے اور ان سے لے لیں. جی مہوش. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ میں مدینے کے حوالے سے میرا مشہور کلام جو ہے وہ میں پیش کروں گی، اور اس کلام میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ، کہتے ہیں کہ جس نے نہیں دیکھا نا وہ مدینہ جانے کی تڑپ رکھتا ہے، اور کہتے ہیں جو مدینہ ایک بار دیکھ کر آ جاتا ہے اس کی بے چینی اس طرح بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ میں پھر مدینہ بلایا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ یہاں جتنے بھی حاضرین محفل بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس در کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کلام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں، ہاں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہاں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، حسین روزے کی جالی کو
چومنے آئے مدینہ یاد آتا ہے دعا مقبول ہو جائے گی آقا مان جائیں گے پڑھے ہر ایک دیوانہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بڑھتے ہیں عائشہ کی جانب اور عائشہ سے شامل کرتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورت سا کلام. ٹائم ہمارے پاس شاید 3 سے 4 منٹ ہے اور آپ دونوں نے پڑھنا ہے تو اس حساب سے پڑھ لیجئے. جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے ہاں محمد کی نعتیں محمد کی باتیں محمد کی نعتیں محمد کی باتیں سمجھ لو یہ محفل بھی مدینے میں ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرے اچھا ہم بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلے سیگمنٹ کا اختتام بھی ہو جائے گا لیکن ہم نورین کی آواز میں سنتے خوبصورت کلام سنتے سنتے ہی بریک پر چلے جائیں گے. جی نورین. کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ کہ تڑپتا ہے یہ دل میرا اور ترستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا اور ترستی ہے میری آنکھیں کہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ
السلام کہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ